ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول جنون کی حد تک ہوا عشق کی قسط نمبر 7 لے کے آئی ہوں۔ نور پلیز رونا بند کرو۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، فی الحال تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ ماہر کا اتنا کہنا تھا کہ نور نے زور زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے بابا کو ڈھونڈنا ہے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے، انہوں نے کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں۔ ماہر پلیز چلو نا، چل کے بابا کو ڈھونڈتے ہیں۔ نور نے یہ کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ نور دیکھو میری بات سنو، ہم انکل کو ڈھونڈ لیں گے، پر ایسے نہیں، پہلے تم میرے ساتھ گھر چلو، وہاں چل کے فریش ہو، کھانا کھا کے کچھ دیر ریسٹ کرو گی، پھر ہم انکل کو ڈھونڈیں گے، بلکہ جتنی جلدی تم میری بات مانو گی اتنی جلدی ہم انہیں تلاش کرنا شروع کر سکیں گے۔ اب چلو۔ نور کی یہ حالت ماہر سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، رو رو کے اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں، اور اوپر سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اس کا رنگ بھی زرد پڑ گیا تھا۔ اسی لیے ماہر نے سوچا کہ وہ اسے گھر لے جائے تاکہ وہ فریش ہو سکے۔ پاپا میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ ماہر کا نکاح کسی اور سے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ منیشا نے چلاتے ہوئے کہا۔ خاموش ہو جاؤ۔ اچانک ہی حیدر شاہ کی گرجدار آواز گونجی تھی، پر اس سے منیشا کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، وہ بچپن سے ہی اس سب کی عادی تھی۔ بابا پلیز، آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں بچپن سے ماہر سے کتنا پیار کرتی ہوں، پلیز مجھ پہ یہ ظلم مت کریں۔ دیکھو منیشا، میں جانتا ہوں کہ تم ماہر سے کتنا پیار کرتی ہو، پر یہ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی کہ ماہر تم سے نہیں بلکہ نور سے محبت کرتا ہے، تو بہتر یہی ہے ہمارے لیے کہ ہم ماہر کو چھوڑ کر پیسوں پر توجہ دیں۔ بابا آپ فیصلہ کر لیں، آپ کو مجھ سے محبت ہے یا اپنی اس سو کالڈ دوست سے جس کی خاطر آپ یہ سب کر رہے ہیں؟ پرکھنا مت، پرکھنے سے کوئی اپنا نہیں رہتا، کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا، بڑے لوگوں سے ملنے سے ذرا فاصلہ رکھ دیا، جہاں سمندر میں ملا پھر دریا نہیں رہتا۔ منیشا، حیدر شاہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ پاپا آپ جتنا مرضی چلا لیں، ماہر کی شادی کسی اور سے میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ پیر پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، اور پیچھے حیدر شاہ خاموش کھڑے یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا کیا کریں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ایک طرف ان کی جان سے پیاری پوتی کی خوشی تھی جسے وہ اپنی بیٹی مانتے تھے، جب سے ان کے بیٹے فرمان شاہ کا ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی تھی، تو دوسری طرف پیسہ تھا۔ وہ اس کشمکش میں تھے کہ کیا کریں۔ تھک ہار کر انہوں نے اس فیصلے کو بعد کے لیے چھوڑ دیا۔ جن کو دولت حقیر لگتی ہے، اف وہ کتنے امیر ہوتے ہیں۔ نور، رامین کی بار بار کال آ رہی ہے، تم ریسیو کیوں نہیں کر رہی؟ ماہر نے تنگ آ کر کہا۔ وہ تب سے اس کا بجتا ہوا موبائل دیکھ رہا تھا، پر نور تو بالکل ایسے تھی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ نور، میں تم سے بات کر رہا ہوں، رامین کی کال پک کرو، وہ پریشان ہو رہی ہوگی تمہارے لیے۔ مجھے نہیں کرنی کسی سے بھی بات، سن لیا آپ نے یا کچھ اور سنا؟ نور نے چلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ماہر نے یکلفظی جواب دیا اور اپنی توجہ سڑک کی جانب مرکوز کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ نور اس وقت پریشان ہے، اس وقت کچھ بھی کہنا یا اس سے بات کرنا ماہر کی فی الحال صحیح نہیں لگا، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ دوسری جانب رامین نور کو مسلسل کال کر رہی تھی، پر وہ اس کی کال کا جواب دینا تو دور کی بات، کال ریسیو بھی نہیں کر رہی تھی۔ تھک ہار کر رامین نے سمیر کو کال کی۔ ہیلو زہر نصیب، آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ سمیر نے دیوانگی سے کہا۔ او ہیلو مسٹر، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں کال صرف اس لیے کی کہ مجھے تم سے ایک ضروری کام تھا، رامین نے چنگھاڑتی ہوئی آواز میں کہا۔ ایک تو وہ پہلے ہی پریشان تھی، اوپر سے سمیر کی نوٹنکی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری جانب سمیر رامین کی بات سن کر سیدھا ہوا تھا۔ ہاں کہو، کیا کام تھا؟ دراصل مجھے تم سے ماہر سر اور نور کے متعلق پوچھنا تھا۔ وہ نور کالج سے ماہر سر کے ساتھ ہی نکلی تھی، اب تک تو اسے گھر ہونا چاہیے تھا، پر میں کب سے اسے کال کر رہی ہوں، وہ ریسیو ہی نہیں کر رہی۔ کیا تم جانتے ہو وہ اس وقت کہاں ہے؟ پلیز اگر جانتے ہو تو مجھے بتا دو۔ اس بار رامین کی آواز میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ رامین میری بات سنو، پلیز رونا بند کرو، میں پتا کرتا ہوں، جیسے ہی مجھے کوئی انفارمیشن ملتی ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، پلیز تم ٹینشن نہ لو، سمیر نے نرمی سے کہا تھا۔ رامین کے رونے کی وجہ سے اب وہ خود پریشان ہو گیا تھا، اسی لیے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ہاں میری بات دھیان سے سنو، میں تمہیں ایک لڑکی کی پکچر واٹس ایپ کر رہی ہوں، یہ جہاں بھی نظر آئے اسے ختم کر دینا،
پیسوں کی فکر بالکل بھی نہ کرنا، جتنے چاہو گے اتنے پیسے ملیں گے، بس وہ لڑکی بچنی نہیں چاہیے۔ میں نے کہا تھا نا ڈیڈ کہ ماہر کو مجھ سے مت چھینے، پر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی۔ اب آپ دیکھیں گا میں کیا کرتی ہوں، منیشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کی گاڑی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، تمام ملازمین حیرت سے ماہر کے ساتھ موجود لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اس بات پر جتنا حیران ہوتے اتنا کم تھا، کیونکہ آج تک ماہر کبھی کسی لڑکی کو گھر لے کے آنا تو دور کی بات، اس نے کبھی کسی لڑکی کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم سب لوگ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سامان اندر لے کے جاؤ، ماہر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو تب سے ٹکٹکی باندھے ماہر کے ساتھ موجود لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ جی صاحب۔ چلو نور۔ ابھی ماہر نے ایک قدم آگے ہی بڑھایا تھا کہ ناصر شاہ کی چنگھاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ رک جاؤ ماہر۔ داجی، جیسا آپ، میں نے تم سے کوئی وضاحت نہیں مانگی ماہر، ناصر شاہ نے ماہر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ماہر نے سوالی نظروں سے ناصر شاہ کی جانب دیکھا تھا۔ اندر لے کے آؤ ہماری ہونے والی بہو کو، ناصر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ دوسری جانب ماہر اور نور کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ تبھی انہوں نے ناصر شاہ کی جانب دیکھا، جیسے انہیں سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ چلو اندر آؤ۔ جی داجی۔ تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ منیشا نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سن کے مقابلے کے چہرے پر خوف کے سائے گہرے ہوئے تھے۔ تبھی اس نے جلدی سے کہا، بی جی، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے خود اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صاحب جی ابھی ایک لڑکی کو اپنے ساتھ حویلی لے کر آئے ہیں۔ اچھا جاؤ۔ ماہر تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہیں کسی کا نہیں ہونے دے سکتی، کسی کا بھی نہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دی تھی۔ داجی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں کہو۔ داجی دراصل میں چاہتا ہوں کہ نور کچھ دن ہمارے ساتھ رہے، جب تک انکل کا پتہ نہیں چل جاتا۔ ماہر نے داجی کے قریب ہی صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ داجی نے تحمل سے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جی داجی، پر بیٹا تم تو جانتے ہو کہ وہ لڑکی بغیر کسی رشتے کے ہمارے گھر نہیں رہ سکتی، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ پر داجی وہ کہاں جائے گی؟ میرا مطلب ہے کہ اس کا حل بھی ہے میرے پاس، اگر تم راضی ہو جاؤ۔ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ماہر نے سوالی نظروں سے داجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو ماہر، میں چاہتا ہوں تم نور العین کو اپنی دسترس میں لے لو، اس سے وہ محفوظ بھی ہو جائے گی اور خاندان والوں کو باتیں بنانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور ویسے بھی تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ پر داجی یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے کہ نور کے بابا کی غیر موجودگی میں نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نور وہ کبھی نہیں مانے گی۔ بیٹا وہ سمجھدار ہے، تم اسے سمجھاؤ گے تو وہ سمجھ جائے گی۔ اب زیادہ وقت ضائع نہ کرو اور جا کے اس سے بات کرو، مجھے یقین ہے وہ تمہاری بات سمجھے گی بھی اور اس پر عمل بھی کرے گی۔ جی داجی۔ نور پلیز یار دروازہ کھولو۔ نور، آئی سیڈ اوپن دا ڈور۔ ماہر نے اب کی بار زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے دروازہ کھلوانے کی کوشش کر رہا تھا، پر نور تھی کہ اپنی ضد پر قائم تھی، اس لیے اب کی بار اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس کی دھاڑ سن کر نور نے دروازہ کھولا۔ اندر سے اس کا دل چڑیا کے بچے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ ماہر ایک ہی جس میں کمرے میں داخل ہوا اور نور کو دیوار کے ساتھ پین کیا تھا۔ نور نے سہمی ہوئی نظروں سے ماہر کی طرف دیکھا تھا، جس کی آنکھیں غصے کی شدت سے لال ہو رہی تھیں۔ یہ کیا ڈرامہ ہے نور؟ تم جانتی ہو میں کتنا پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں تم اپنے ساتھ کچھ کر نہ لو۔ انکل کی فکر مجھے بھی ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لو۔ صحیح کہا آپ نے، آپ کو بابا کی بہت پرواہ ہے، اسی لیے بجائے میرے بابا کو ڈھونڈنے کے آپ شادی کا پلان بنا رہے ہیں۔ کیا کہہ کر آپ مجھے یہاں لائے تھے کہ آپ میرے ساتھ میرے بابا کو تلاش کریں گے؟ پھر یہ سب کیا ہے ماہر؟ کیوں دیا مجھے دھوکا؟ نور نے ماہر کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، نور میری بات سنو، جو تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بلکہ مجھے یہاں ایک منٹ نہیں رکنا۔ نور نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا، نور تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں نے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ تو سنو، انکل کو بچانے کا ہمارے پاس یہی ایک موقع ہے۔ نور کے قدم ماہر کی بات سن کے رکے تھے، تب ہی ماہر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہاں نور، اگر تم چاہتی ہو کہ انکل صحیح سلامت گھر واپس آ جائیں تو تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، ورنہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اور ویسے بھی
بغیر کسی رشتے کے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تو تم سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کے چہرے سے بہہ رہے تھے۔ واہ ماہر واہ، کیا چال چلی ہے تم نے! میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنا گر جاؤ گے۔ اپنے مفاد کے لیے کسی کی جان تک کی پرواہ نہیں کرو گے۔ تمہیں پتا ہے کہ سب سننے کے بعد مجھے تم سے زیادہ خود سے نفرت ہو رہی ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص پر بھروسہ کیا جو بھروسے کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ میں ہی پاگل تھی جو تم جیسے سے محبت کر بیٹھی، جو محبت کے مطلب سے بھی ناشنا ہے۔ نور نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ماہر کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نور کے انکشاف پر بمشکل اپنی کیفیت پہ قابو پاتے ہوئے جب وہ بولا تو اس کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ میں یہاں تمہارا لیکچر سننے نہیں آیا، مجھے اور بھی بہت کام ہے، اس لیے جلدی سے اپنا فیصلہ سناؤ، میں تیار ہوں۔ نور نے یہ الفاظ بمشکل ادا کیے تھے۔ آنسوؤں کا ایک گولا اس کے گلے میں پھنس گیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماہر اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ وہ تو اپنا دل کب کا اس کے پاس ہار چکی تھی، پر اس نے اس کے جذبات و احساسات کو اپنے پیروں تلے رون دیا تھا۔ مجھے معاف کر میرے ہمسفر، تجھے چاہنا میری بھول تھی۔ کسی راہ پر جب نظر اٹھی، تجھے دیکھنا میری بھول تھی۔ کوئی نظم ہو یا کوئی غزل، کہیں رات ہو یا کہیں سحر، وہ گلی گلی وہ شہر شہر، تجھے ڈھونڈنا میری بھول تھی۔ میرے غم کی کوئی دوا نہیں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں، تیرا کوئی میرے سوا نہیں، یہی سوچنا میری بھول تھی۔ ماہر، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میرے کمرے میں آؤ۔ جی داجی۔ بیٹھو بیٹا۔ جی کہیے۔ بیٹا تمہیں یاد ہوگا ایک بار میں نے تمہیں تمہارے چچا کے متعلق بتایا تھا۔ جی داجی۔ پر آج آپ اچانک یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بیٹا، یہ جو بچی تمہارے ساتھ آئی ہے، اس کا پورا نام کیا ہے تم جانتے ہو؟ جی داجی۔ نورالعین شاہ۔ پھر تو تم اس بات سے بھی واقف ہوگے کہ وہ تمہارے چاچا وجدان شاہ کی بیٹی ہے، جس کے متعلق میں نے تمہیں بتایا تھا۔ داجی کے کہنے کی دیر تھی۔ ماہر کو لگا جیسے کمرے کی چھت اس کے سر پہ آ گری ہو۔ داجی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نور نہیں، نور ایسی لڑکی نہیں ہے۔ داجی، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ ماہر نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا کاش یہ اتفاق ہوتا، پر یہی سچ ہے، وہ لڑکی تمہارے چچا کی بیٹی ہے۔ اگر تمہیں اب بھی یقین نہیں آ رہا تو یہ تصویریں دیکھ لو تاکہ تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ داجی نے ماہر کی جانب خاکی رنگ کا پیکٹ پکڑاتے ہوئے کہا۔ ماہر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اس دوران مسلسل وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ کاش سب جھوٹ ہو، اس کی نور ایسا نہیں کر سکتی۔ اسے اس بات پر پورا یقین تھا، لیکن جیسے ہی اس نے تصویریں دیکھی، 1 منٹ لگا تھا اس کا یقین مان سب کرچیوں کی صورت میں بکھر گیا تھا۔ ماہر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ الفاظ جیسے کہیں دب سے گئے تھے۔ اسے اپنے ارد گرد ہر چیز گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ قسمت کی ستم ظریفی تھی، جس لڑکی کو وہ دل و جان سے اپنا مان چکا تھا، وہ اس کے ساتھ بے وفائی کرے گی، یہ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اب جو بکھرے تو بکھرنے کی شکایت کیسی، خوش پتوں کی ہواؤں سے رفاقت کیسی، میں نے ہر دور میں بس اسی سے محبت کی ہے، جرم سنگین ہے اب اس میں رعایت کیسی، ایک پتا بھی اگر شاخ سے جدا ہوتا ہے، کیا کہوں دل پہ گزرتی ہے قیامت کیسی، زندگی تجھ کو تو لمحوں کا سفر کہتے تھے، راہ میں آ گئی صدیوں کی مسافت کیسی، ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ تھے، ساحل جو بجھ گئے تو ہواؤں سے شکایت کیسی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی، مگر اس وقت وہ مجبور تھی۔ وہ شکایت کرتی بھی تو کس سے؟ بچپن سے اس نے صرف ماں باپ کا پیار دیکھا تھا۔ ماں تو چھوڑ کے چلی گئی، اور اب بابا، وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں ہیں۔ جسے پیار کیا اس نے ہی دھوکہ دیا۔ وہ اس وقت خود کو بالکل اکیلا تصور کر رہی تھی جب اس کی ماں کے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ بیٹا، جب بھی کبھی تم کو اکیلا تصور کرو تو آسمان کی طرف دیکھنا اور اپنا غم لوگوں کو دکھانے کی بجائے اپنے رب کو دکھانا، کیونکہ وہی ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ لوگ تو آتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پر ایک وہ واحد ہستی ہے جو ہر قدم پر ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اسے ہمارا مانگنا اچھا لگتا ہے، اس لیے ہمیشہ جب بھی کچھ مانگنا ہو تو اس پاک ذات سے مانگنا۔ نور نے آسمان کی طرف دیکھا۔
بیگ سے اپنے کپڑے نکالے اور نہا کر نماز کے لیے جائے نماز بچھایا۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے اس کے آنسوں میں روانی آ گئی تھی۔ نور ابھی نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز طے کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اور آنے والی شخصیت کو دیکھ کر نور نے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا۔ بیٹا کیسی ہو؟ ہانیہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ان کی خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ مجھے ابھی سمیر نے تمہارے بابا کے متعلق بتایا، سن کر بہت افسوس ہوا، پر بیٹا تم ٹینشن نہ لو، انشاءاللہ تمہارے بابا جلدی مل جائیں گے۔ تم ایسا کرو، منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں، یہ کھا لو، اس کے بعد تمہیں شام کے لیے تیار ہونا ہے۔ جی آنٹی، ویسے ایک بات کہوں، آج میں بہت خوش ہوں، ماشاءاللہ تم بہت خوبصورت ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے صبر کے نتیجے میں مجھے تم جیسی نیک اور خوبصورت بہو ملے گی۔ آج کے بعد مجھے اپنی ماں ہی سمجھنا، تمہارے دل میں جو بھی بات ہو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، بالکل ویسے ہی جیسے تم اپنی ماں سے کرتی تھی۔ اور نور سوچ کر رہ گئی تھی کہ کیسے اس غم کا ذکر وہ ان سے کرے جو غم ان کے بیٹے نے دیا ہے۔ کیا وہ بھی اپنے بیٹے کی بجائے اس کے حق میں فیصلہ سنائیں گی؟ کیا اسے بتا دینا چاہیے کہ ان کے بیٹے نے کیسے 2 منٹ میں میری زندگی سے سکھ اور چین چھین لیا ہے؟ نہیں، کوئی بھی ماں کبھی اپنے بیٹے کے خلاف نہیں جائے گی، کبھی نہیں۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا دل کیا وہ چیخ چیخ کر روئی۔ کاش اس کی بھی ماں آج زندہ ہوتی تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کر بتاتی کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ ماں ٹوٹ کر جو ٹہنی سے پھول کی کلی سوکھ جاتی ہے، پھر بہار آئے بھی کھل نہیں وہ پاتی ہے، خاک کے مکین بن کر آسمان پہ جاتی ہے، ڈھونڈتے رہو لیکن مل نہیں پاتی ہے۔ ماں جو پیدا کرتی ہے بولنا سکھاتی ہے، بھول بھی نہیں سکتا، یاد روز آتی ہے۔ ماں جو آنکھوں سے دیکھنا سکھاتی ہے، جب بچھڑ وہ جاتی ہے دل پہ درد ڈھاتی ہے۔ عشق اور محبت کے ایسے رشتے ناتے جس طرف نظر جائے بس نظر وہ آتی ہے۔ دن کی روشنی میں جب رات ہونے لگتی ہے دل کے آسمان پر وہ جگمگاتی ہے۔ درد و غم کے یہ نوحے خود کو میں سناتا ہوں، عید جب بھی آتی ہے سوگ میں مناتا ہوں، آنسوؤں کے دریا میں کشتیاں چلاتا ہوں اور ان کی قبر پر پھول رکھ کے آتا ہوں۔ شاعری میں لکھتا ہوں، ڈائری میں لکھتا ہوں، ان پہ جو بھی لکھتا ہوں خود کو میں سناتا ہوں۔ کیا ہوا بیٹا، کیا سوچ رہی ہو؟ ہانیہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، کچھ نہیں آنٹی، چلو ٹھیک ہے، تم ریسٹ کرو۔ جی۔ ہانیہ بیگم کے جاتے ہی اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ کب سے رکے آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کے چہرے سے بہہ رہے تھے۔ بیٹا، اب تو تم نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ناصر شاہ نے اپنی آنکھوں سے نکلی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ داجی، مجھے معاف کر دیں، پتہ نہیں کیسے میں اس کی حقیقت نہیں جان سکا۔ نہیں بیٹا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میرا وجدان کس حال میں ہوگا۔ اتنے سالوں سے میں نے ہر دعا میں اس کی خیر خیریت مانگی ہے، کاش میں تب اسے روک سکتا، کاش۔ داجی پلیز آپ فکر نہ کریں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں چچا جان کو آپ کے پاس ضرور لے کر آؤں گا، اور دیکھیے گا وہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ پہلے میں اس نور کو گھر سے نکال دوں۔ ماہر نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ نہیں ماہر، تم ایسی غلطی نہیں کر سکتے، تم جانتے ہو وجدان شاہ اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے، اگر ہم اسے گھر سے نکال دیں گے تو وجدان شاہ کبھی ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا، اور میں پھر سے اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتا۔ داجی پر وہ کچھ نہیں، ماہر تم نور سے شادی کر لو، ایک یہی راستہ ہے جس سے مجھے میرا بیٹا واپس مل سکتا ہے، پلیز اپنے داجی کی بات مان لو۔ ٹھیک ہے داجی، آپ کی خاطر میں اس لڑکی کو اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے ہی ماہر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا تھا اور پیچھے ناصر شاہ نے خود کو سراہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گئے تھے۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا، دوپہر سے شام ہو گئی تھی، پر وہ ابھی تک سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑا رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر کے اپنا سر اسٹیئرنگ پر ٹکا دیا تھا۔ وہ اس وقت دوہری اذیت کا شکار تھا۔ کیوں نور، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ اگر یہ سب کرنا ہی تھا تو کیوں مجھے مجبور کیا خود سے محبت کرنے پر؟ کیوں؟ کاش میں نے کبھی تم سے پیار نہ کیا ہوتا، کاش مجھے تمہاری اصلیت کا پہلے سے پتا ہوتا تو میں کبھی تم سے اظہار محبت نہ کرتا،
وہ ہٹا کٹا مرد اس وقت رو رہا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا نور، کبھی نہیں۔ اب میرے پاس اور تمہارے بیچ صرف ایک رشتہ ہے اور وہ ہے نفرت کا۔ آج سے میں تم سے صرف یہی رشتہ نبھاؤں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے گاڑی پھر سے سٹارٹ کر دی تھی۔